کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. یہ سورۃ انعام آیت نمبر 124 124 نمبر آیت ہے. یہ آیت تو سمجھو کہ آل ان ون ہے. یہ قبولیت دعا کے لیے ہے. آپ یہ چاہتے جو مانگے وہ مل جائے, جب بھی مانگے مل جائے. تو قبولیت دعا کے لیے, اور دعا کے اندر آپ جو چاہے مانگیں, اس کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر. اس آیت کا کمال یہ ہے کہ اللہ کا لفظ پاس پاس دو جگہ آتا ہے. پاس پاس اللہ کا لفظ دو جگہ آتا ہے. جب آیت پڑھ کے آپ پہلے اللہ پر رکیں گے تو وہاں رک جائیں, اب یہاں پر آپ دعا مانگنا شروع کر دیں. دعا مانگ لیں, اپنی پوری کر لی دعا, اب آگے اللہ کہہ کے وہ آیت کا اگلا ٹکڑا پورا کر لیں. کمال کی تاثیر ہے. آپ 11 مرتبہ بھی ایسا کر لیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اور تہجد کے بعد اگر کوئی بیٹھ کے کرے گا تو دعا کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. تو وہ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. ترجمہ. اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی, کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے اس طرح کی چیز جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اس نے رکھنی ہے اپنی رسالت. اصل میں مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھاتے ہیں, طرح طرح کے معجزے آتے ہیں, تو آخر ان کی کیا خصوصیت ہے کہ انہی کے اوپر یہ معجزے اترتے ہیں. آخر ہم تو یہ تو ایک در یتیم ہے, یتیم بچہ اس منزل پہ پہنچ گیا اور مال و دولت و منصب بھی کوئی نہیں ہے, اور ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں اور ہمارے تو نسلوں کے نسل سرداری میں چلی آ رہی. آخر کیا اس کی خصوصیت, اس کو یہ مل گیا کمال کہ اس کے ہاتھ میں معجزے ظاہر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح کی نشانیاں دے, ایسے معجزہ ہمارے ہاتھ سے ظاہر کرے, تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم اس رسول کو مانیں کہ نہ مانیں. یہ اس طرح کے علم مطالبہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی آیت اتاری کہ بھائی یہ جو نشانیاں آتی ہیں نا نبیوں کے پاس, یہ اللہ جو ہے جس کو چاہے رسالت و نبوت دیتا ہے. یہ استفائی چیز ہے, یہ جو ہے وہ آپ کی اپنے زور کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے, سلیکشن ہے. یہ الیکشن نہیں ہے, سلیکشن ہے. اللہ جس کو سلیکٹ کر دیتے اس کو دیتے ہیں, اس کو رسالت ملتی ہے. تو یہ نہیں کہ تم کس میں صلاحیت اس کو دیں جس میں نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جہاں چاہے رسالت رکھے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہمیں اسی طرح کی نشانی و معجزہ ہمیں بھی ملے جیسے اس کو ملا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس میں آپ نے دیکھا مثل ما اوتی رسول اللہ, یہ اللہ کا لفظ ہے. یہاں رک جائیں, یہاں پہ دعا کریں, یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے, فلاں حاجت پوری ہے, فلاں مشکل دور ہے, دعا مانگنے خوب. اور لکھا ہے کہ 25 مرتبہ ایک دعا کو دہرائیں تو دی بیسٹ ہے. اچھا. ہاں مطلب کاروبار کی مندی جاری, کاروبار خوب چل جائے, یا اللہ کاروبار خوب چل جائے, کاروبار میں برکت, تو 25 مرتبہ اس کو دہرا لیں اپنی دعا کو. اولاد نہیں ہے تو 25 مرتبہ یا اللہ یہ نیک سارے اولاد عطا فرما دے, یا اللہ اولاد دے, یا اللہ 25 مرتبہ دہرا لیں. پھر اگلا ٹکڑا پڑھ لیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, یہ کہہ کے جو ہے پھر اس کے بعد اختتامی دعا کر کے فارغ ہو جائے. یہ کمال کی چیز ہے. یہ 11 دن میں ہی آثار نظر آنے لگتے ہیں, ورنہ ایک چلے سے اوپر آپ کو جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کیسا بھی مسئلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیں گے. اور دوسرا فائدہ اس میں, کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ, کوئی بادشاہت کا عہدہ ہے, وزارت کا عہدہ ہے, کوئی اور عہدہ لینا چاہتے ہیں, یا اپنی جاب کے اندر کوئی پروموشن چاہتے ہیں,
کمال کی تاثیر ہے. اسی آیت کو اسی طرح پڑھیں اور وہ پہلے اللہ کے اوپر وقف کر کے آپ اس پہ اپنے عہدے کی دعا کر لیں, اس کے بعد اس کو پورا کر لیں. تو یہ جو ہے دعا کر لیں اور تہجد وقت کر لیں تو دی بیسٹ ہے, ورنہ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں. انشاءاللہ آپ کو جو بھی عہدہ مطلوبہ ہے وہ آپ کو جائز طریقے سے مل جائے گا. یہ اس میں تاثیر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.